تاریخ فلسفہ جدید پیش لفظ تاریخ فلسفہ کے ایک اہم دور کو پیش کرنے والی ایک نئی تصنیف کو دیکھ کر قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ مصنف فلسفہ کے متعلق کس خیال کو اساسی سمجھتا ہے اور اس کے نزدیک اس کی تاریخ کی کیا اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تمام تحقیق کا، جس کا یہ کتاب عارضی نتیجہ ہے، مقصد یہی رہا ہے کہ اس مسئلہ پر روشنی ڈالی جائے کہ فلسفہ حقیقت میں کیا شے ہے۔ جیسے ہمیں کسی فرد کا علم اس کے سوانح عمری سے ہوتا ہے، ویسی ہی ہمیں کسی علم کی حقیقت اس کی تاریخ سے معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں لازماً یہی طریق اختیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیشہ تجربہ اس بات کا شاہد رہا ہے کہ فلسفے کے دائرے کے اندر متخاصم خیالات پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک صحیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں موضوع فلسفہ کی جامع اور معنی تشریح پائی جاتی ہے۔ اس لیے مذہب کی طرح یہاں بھی ہمیں قدرتی طور پر طریقے مقابلہ سے کام لینا پڑتا ہے۔ تاریخ فلسفہ ان کوششوں سے بحث کرتی ہے جو اہل فکر نے علم اور حیات کے انتہائی مسائل کو حل کرنے میں صرف کیں۔ اس لیے اگر ہم واضح طور پر بتا سکیں کہ وہ کیا مسائل ہیں جن سے فلسفہ بحث کرتا ہے، اور یہ مسائل مختلف زمانوں میں کن کن صورتوں میں ظاہر ہوئے، اور وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے یہ مسائل مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے بیان ہوئے، تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں۔ اگر یہ نتیجہ کسی حد تک حاصل ہو سکے تو تاریخ فلسفہ کا مطالعہ خود فلسفہ کی آئندہ ترقی کے لیے بڑی اہم چیز بن جائے گا۔ فلسفہ جدید کی تاریخ کی تحقیق نے میرے اس خیال کی تائید کی، جس پر دیگر راستوں سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ فلسفیانہ تحقیق کے 4 بڑے مرکزی مسائل ہیں۔ شاید ان کی مختصر سی تشریح میری کتاب کے سمجھنے میں ممت ہو۔ نمبر 1، مسئلہ علم یا مسئلہ منطق۔ مختلف علوم میں ان کے موضوعات یا طریقوں کے لحاظ سے خواہ کتنا ہی اختلاف ہو، لیکن اس امر میں وہ سب مشترک ہیں کہ سب فکر انسانی سے کام لیتے ہیں۔ ہر حالت میں جب وہ کوئی تصور قائم کرتے ہیں یا حکم لگاتے ہیں یا نتیجہ نکالتے ہیں تو فکر کے اصول و سور عمومیہ کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مخصوص فن ممکن ہے جو فکر کے ان اصول و سور کی تحقیق کرے جو ہر حالت میں اس کی اساس ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ تاہم اس فن میں، جسے منطق سوری کہتے ہیں، مسئلہ علم کے صرف ایک حصے سے بحث ہوتی ہے۔ یہ اصول سور ہمیں فکر سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ فکر میں توافق داخلی پایا جائے، لیکن جب ان کا ایسے مظاہر پر اطلاق کیا جاتا ہے جو ہماری فکر کے ساختہ پرداختہ نہیں بلکہ خارج از فکر وجود رکھتے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فکر کا اطلاق خارج از فکر ہستی پر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم کو اس بات کے فرض کرنے کا کیا حق حاصل ہے کہ نہ صرف ہماری فکر بلکہ ہستی بھی، جیسے وہ مظاہر میں رونما ہوتی ہے، توافق داخلی رکھتی ہے۔ اسی مسئلے کی وجہ سے ایک ایسا علم ممکن ہو جاتا ہے جو علم وجود کے شرائط اور حدود کی تحقیق کرے۔ اس کا نام علمیات یا نظریہ علم ہے۔ نمبر 2، مسئلہ وجود یا کونیاتی مسئلہ۔ اپنے علم کے نتائج یا اغلب مفروضات سے اس ہستی کی ماہیت کو دریافت کرنا، جس کے ہم خود اجزاء ہیں، ہم اس مسئلے کو کونیاتی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ان امکانات فکر سے بحث ہوتی ہے جو مواد تجربہ کو ایک عالمگیر تصور میں شیرازہ بند کرنے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ بے باکانہ تخیلات بھی داخل ہیں جو توجیہ کائنات کے لیے نفس انسانی میں پیدا ہوئے۔ مختلف نظامات فلسفہ وہ کوششیں ہیں جو اس سمت میں کی گئیں۔ ان میں سے ہر ایک کی قدر و قیمت کا مدار اس پر ہے کہ اس میں جامعیت کس قدر ہے، اور جس قسم کے تجربے پر اس کی بنا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی تعمیر سے کس قدر توافق داخلی اور قوت ترکیب کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسئلہ تسمین یا اخلاقی مذہبی مسئلہ۔ یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہستی سے ہمارا تعلق صرف ادراک اور فہم ہی کا نہیں، ہم کو ہستی کے اچھے یا برے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کے سمین یا غیر سمین ہونے کے متعلق حکم بھی لگاتے ہیں۔ وہ قضایا
جن میں ہم اپنے یا غیروں کے افعال پر حکم لگاتے ہیں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے تمام قضایا تمام علم اور فہم کی طرح معین مفروضات پر قائم ہوتے ہیں جن کا ثبوت اور تعین تحقیق طلب ہوتا ہے۔ یہ کام اخلاقیاتی تحقیق کا ہے۔ اگر اس تسمین کا دائرہ انسانی اعمال اور تنظیمات تک ہی محدود نہ ہو بلکہ تمام وجود و حیات کائنات کو شامل ہو تو مذہبی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو وجود حقیقی اور اخلاقی نسب العین کے باہمی تعلق کی بحث کی طرف لے جاتا ہے اور اخلاقی مسئلہ کونیاتی مسئلہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مسئلہ شعور یا نفسیاتی مسئلہ۔ مذکورہ بالا 3 مسائل کے متعلق یہ امر بالکل واضح ہے کہ ان میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ ہم کو حیات شعور انسانی کا تجربی علم ہے۔ نفسیات علم انسانی کے ارتقاء واقعی کو بیان کرتی ہے جس کا جاننا لازمی ہے پیشتر اس کے کہ علم کی صحت و جواز پر بحث ہو سکے۔ چونکہ ذہن اور مادہ کا تعلق مسئلہ وجود کا ایک اہم پہلو ہے، نفسیات بھی کونیات کے تحت میں آ جاتی ہے۔ مسئلہ تسمین کے متعلق نفسیات ان احساسات کی اہمیت کی تحقیق کرتی ہے جن کے ساتھ معیار قیمت کا قیام وابستہ ہے اور حیات شعوری میں اخلاقی نسب العین کی جانب ارتقاء کے امکانات کو دریافت کرتی ہے۔ مسائل فلسفہ سے اس گہرے تعلق کی وجہ سے نفسیات کو بھی فلسفے کا ہی ایک جزو سمجھنا چاہیے اور نفسیات میں جا بجا فلسفے کے مسائل سے بحث کرنی پڑتی ہے۔ اگر پہلے 3 مسئلے ناقابل حل بھی ثابت ہوں، اگر انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سوالات ہی کسی اساسی مغالطے کی وجہ سے پیدا ہوئے، تو بھی نفسیاتی مسئلہ یعنی یہ کہ حیات شعوری کی ماہیت اور قوانین کیا ہیں فلسفے کا آخری ملجا و ماوا باقی رہے گا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ نفس معاملہ کے مطابق وہ کیا عوامل ہیں جن سے ان مسائل کی بحث و تحقیق خاص انداز اختیار کرتی ہے تو سب سے مقدم فلسفی کی شخصیت ہے۔ مذکورہ بالا مسائل میں یہ امر مشترک ہے کہ وہ ہمارے اقصائے علم پر واقع ہے جہاں یقینی ثبوت و استدلال کے طریقے ہماری مدد نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ ان مسائل میں محقق کی شخصیت اس کی سمت فکر کو معین نہ کرے، اگرچہ خود اس کو اس امر کا احساس نہ ہو۔ میلان شخصی بنسبت کسی اور شعبہ علم کے فلسفے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے تاریخی طریقہ اور موازنہ و مقابلہ کا اسلوب فلسفے میں زیادہ اہم ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی کی تعمیر فکر میں شخصی عنصر کتنا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس شخصی عنصر کو بیکار سمجھ کر برطرف نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایک مخصوص مسئلہ محض ایک میلان طبعی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص نفس کی سرزمین پر ابھرتے اور نشوونما پا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ان مسائل کی بحث کو متعین کرتی ہے یہ ہے کہ کن مشاہدات کو نظریات کی بنا قرار دیا جاتا ہے۔ اس امر میں علم طبیعی کا ارتقاء فلسفہ جدید کے لیے بہت اہم ثابت ہوا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ فلسفہ جدید کے بڑے بڑے مسائل جدید علم طبیعی کی وجہ سے معرض وجود میں آئے ہیں۔ ہمیں تاریخی حالات اور دوسرے حلقوں کی ذہنی تحریکات کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ خصوصیت سے مسئلہ تسمین میں بالآخر مسائل کا وجود اور ان کا حل اس امر سے بھی متعین ہوتا ہے کہ ابتدائی مفروضات اور ان کے نتائج میں کہاں تک توافق اور عدم تناقض ہے۔ ہر فلسفیانہ مقالے کے تشخص اور اس کی تنقید کا مدار ہمیشہ مذکورہ بالا 3 امور پر ہوتا ہے۔ اس کتاب میں پہلے 2 امور کو میں نے خاص اہمیت دی ہے۔ کسی بڑے اہل فکر کے فکر کا تناقض اکثر اس حقیقت کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت مختلف راہوں پر چل سکتی ہے، گو خود اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ دور تک ان متباین راستوں پر چل کر ان کا تناقض واضح طور پر معلوم کر سکے، لیکن یہ نہایت ضروری ہوتا ہے کہ انہیں الگ الگ راستوں پر پڑھ کر دور تک چلیں۔ لیکن بہترین بات تو لازماً یہی ہے کہ فکر عمیق اور منطق صحیح کے دوش بدوش چلیں۔ کسی مسئلہ کو پیش کرنے یا حل کرنے کی کوشش 2 اغراض سے وابستہ ہو سکتی ہے۔ اولاً کسی مسئلہ کو اس نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علمی تحریکات کا ایک تاریخی مظہر اور ان کی ایک علامت ہے۔ اس حیثیت سے تاریخ فلسفہ عام تاریخ تہذیب کا ایک جزو ہے۔ ثانیاً کسی مسئلہ کو اس نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے مباحث میں کس قدر حقیقی تعین اور صفائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نقطہ نظر خاص طور پر فلسفیانہ ہے اور اس فن سے تعلق رکھتا ہے۔
فلسفیانہ مظاہر کی ان دو حیثیتوں کا باہمی تعلق مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ تاریخ تہذیب کا نقطہ نظر خالص فلسفیانہ اغراض پر غالب آ جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اگر میں مختصراً یہ بیان کرنا چاہوں کہ زمانہ جدید کے فلسفہ کو جس طرح میں نے پیش کیا ہے، اس میں اور ڈینش ادب میں میرے پیشرو بروشنر کی تصنیف میں جو 20 برس ہوئے شائع ہوئی تھی، کیا فرق ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میری تصنیف کی پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے اس میں شخصیت کے عنصر اور تجربی سائنس سے فلسفہ کے تعلق کو بہت اہمیت دی ہے۔ نیز اس بات کو وضاحت سے بتایا ہے کہ تاریخ تہذیب کے لیے فلسفیانہ مسائل کی اہمیت ہے۔ علاوہ ازیں میں نے اس امر کو بھی مقدم سمجھا ہے کہ اس بات کو وضاحت سے بتاؤں کہ مسائل پیدا کیسے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا حل کیا ہے۔ ان اہم سوالات کے جوابات فنا ہو سکتے ہیں، لیکن سوالات باقی رہتے ہیں۔ اگر یوں نہ ہوتا تو فلسفہ کی عمر اتنی دراز نہ ہوتی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مواخذ قدیم کے نئے سرے سے مطالعہ کرنے اور گزشتہ 20 برس کے لٹریچر کی ثروت نے بہت سے مظاہر پر نئی روشنی ڈالی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود میرے لیے یہ خیال بہت راحت بخش رہا ہے کہ میں تاریخ فلسفہ میں بروشنر کی کوششوں کو آگے بڑھاتا رہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری کتاب اس عزت کے ناقابل نہیں سمجھی جائے گی کہ میں اسے اس عالی قدر محقق کی یاد سے معنون کروں جو بہادران فکر کا اتنا گہرا قدرداں اور ان کی باریکیوں کو ایسا سمجھنے والا تھا۔ پہلا باب، فلسفہ نشاط جدیدہ۔ یورپ کی ذہنی زندگی کے اس دور میں جسے نشاط جدیدہ کا زمانہ کہتے ہیں، یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ایک طرف تو انسان کو زندگی کے مقید، بے ربط اور محدود تخیل سے نجات ملی جو ازمنہ متوسطہ میں رائج تھا، اور دوسری طرف انسان نے زندگی کے دوسرے عوالم کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور نئی ذہنی قوتیں معرض ظہور میں آئیں۔ ہر پیدائش کے دو پہلو ہوتے ہیں، حیات کہن سے انقطاع اور حیات نو کا آغاز و ارتقاء، لیکن ایک نئے دور کی طرف عبور میں یہ دونوں پہلو جس قدر نشاط جدیدہ میں واضح نظر آتے ہیں، اس کی مثال عقل انسانی کی تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔ دیگر ازمنہ عبور میں عام طور پر یا صرف سلبی تنقید ہوتی ہے یا تازہ اور ایجابی ثروت حیات کا غلبہ نظر آتا ہے، لیکن نشاط جدیدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک نئی زندگی پرانی زندگی کی نقاد نظر آتی ہے۔ یہی اس کی صحت و قوت کا راز ہے۔ اس نے فطرت اور حیات انسانی کے ایک نئے آزاد اور انسانی تخیل کی بنا ڈالی ہے، جس کے اس نے صرف نمایاں خد و خال پیش کیے۔ اس تخیل کے ارتقاء سے اتنے گوناگوں مسائل پیدا ہوئے کہ صدیوں کی تحقیقات کے لیے تازیانہ کا کام دے سکتے ہیں۔ اگرچہ اساسی حیثیت سے اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، لہٰذا جو کوئی علم و عمل کے بڑے بڑے مسائل کو تاریخ کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرے گا، اسے لازماً اسی عہد سے شروع کرنا پڑے گا جس میں ایک بڑے انقلاب کی تازگی اور قوت پائی جاتی ہے، اور جس میں ایک بڑی دولت فکر پائی جاتی ہے جس کا خود اسے ایک دھندلا سا شعور ہے، مگر جس کے متعلق تحقیقات خصوصی اس کے صرف کسی ایک پہلو کو واضح کر سکتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ ہم نشاط جدیدہ کے فلسفہ کو جو اس دور کے بڑے بڑے مفکرین نے پیش کیا بیان کریں، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف ان ازمنہ متوسطہ پر بھی ایک نگاہ ڈالیں جن سے منقطع ہو کر اس نے ایک نئی زندگی اختیار کی۔ ازمنہ متوسطہ کو ظلمت محض کا زمانہ سمجھنا غلط ہے۔ نہ صرف یہ کہ کلیسا کی باضابطہ حکومت کے اندر اور اس کے باہر ایک خوش و خرم اور قدرتی قومی زندگی پیدا ہو چکی تھی، مختلف قوموں کے ادب کا احیاء جس کی ایک یادگار ہے، بلکہ عالم علم میں بھی ازمنہ متوسطہ اور نشاط جدیدہ کے زمانہ کے مابین کسی حد فاصل کا قائم کرنا نہایت دشوار ہے۔ روحانی ممالک میں، خاص کر اطالیہ میں، زمانہ سلف کے ساتھ زندگی کا رابطہ حقیقت میں کلیتاً بھی منقطع نہیں ہوا۔ تاہم نشاط جدیدہ کو ایک مخصوص دور سمجھنا اس لیے صحیح ہے کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس میں فطرت اور انسانی زندگی کا علم اس قدر وسیع ہو گیا کہ وہ دینیاتی خیالات کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتا۔ لیکن خود اس منزل ارتقاء کے وقت کا تعین بھی کوئی آسان کام نہیں۔ تاہم یہ مشکل ہماری راہ میں کچھ زیادہ حائل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا کام اس فلسفہ تک محدود ہے جو دور نشاط جدیدہ کے آخر میں پیدا ہوا، یعنی 16ویں صدی میں۔ اس لیے ہم اس کلی کے پھوٹنے اور کھلنے کے زمانہ کو نظر انداز کر سکتے ہیں، جس کا تعلق فلسفہ سے زیادہ تاریخ ادب سے ہے۔
اگر ہم ان جراثیم کے ارتقاء مابعد کو نظر انداز بھی کر دیں جو ازمنہ متوسطہ کی ذہنی زندگی میں پائے جاتے ہیں اور اس زمانے کے کلاسیکل فکر تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ازمنہ متوسطہ نے بھی ذہنی ارتقاء میں ایک اہم حصہ لیا ہے، اور اس میں اتنی تاریکی نہیں تھی جتنی عام طور پر بیان کی جاتی ہے۔ اس نے ذہنی زندگی میں ایک گہرائی پیدا کر دی تھی اور اس کی قوتوں کو مشق سے تیز کر دیا تھا، اور جو سامان تہذیب اس کو میسر تھا گو وہ تاریخی حالات کے لحاظ سے بہت محدود تھا، لیکن جس قوت سے اس نے اس کو استعمال کیا اس میں وہ کسی اور دور سے کم نہیں۔ بعد کے زمانہ میں اچھے حالات میں علم کی دولت کے باوجود ہم کو ڈھونڈے سے بھی کسی میں وہ قوت تکمیل اور ثروت علم کو اپنا لینے کی قابلیت جو ازمنہ متوسطہ میں معمولی مواد پر صرف کی جاتی تھی نہیں ملے گی۔ میں یہاں پر ان چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن میں ازمنہ متوسطہ نے خاص کمالات کا اظہار کیا ہے اور مستقبل کے لیے راستہ صاف کیا۔ ازمنہ متوسطہ کا سرمایہ فکر زیادہ تر دینیاتی تھا۔ کسی توحیدی مذہب کی دینیات کی اساس فکر یہ ہوتی ہے کہ تمام اشیاء کی ایک واحد علت ہے۔ ان مشکلات سے قطع نظر کرتے ہوئے جو اس خیال سے لازماً پیدا ہوتی ہیں، اس کا ایک اہم اور مفید اثر انسانی طبائع پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اختلافات اور تفصیلات سے نظر انداز کر کے ایک قانون کے مطابق تمام اشیاء عالم کو مربوط اور منضبط سمجھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ علت کے ایک ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ قانون بھی ایک ہو۔ ازمنہ متوسطہ نے یہ خیال لوگوں کے ذہن نشین کرایا جس سے غیر مہذب انسان مذاہب کی کثرت سے مغلوب اور مائل بتکثیر ہو کر بہت دور رہتا ہے۔ ساتھ ہی توحید کا خیال انسان کو سائنس کے نظریہ کائنات کے لیے تیار کرتا ہے، کیونکہ تمام سائنس میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ مظاہر کی توجیہ کم سے کم اصولوں سے کی جائے، گو اس کو اس کا اعتراف کرنا پڑے کہ کسی ایک اعلیٰ ترین قانون کا تصور ایک ناقابل حصول نصب العین ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ازمنہ متوسطہ کے پاس اپنے تصورات کو بالتفصیل ثابت کرنے کے لیے مواد نہایت ناکافی تھا، مگر جتنا مواد ناکافی تھا اتنی ہی زیادہ محنت اس کی تعمیر میں صرف کی جاتی تھی۔ حقائق کے افلاس کی تلافی منطق اور کلام کی ظاہر آرائیوں سے کی جاتی ہے۔ فکر نے صورت استدلال میں بڑی باریکیاں پیدا کر لی تھی اور اسے امتیازات کے قائم کرنے اور براہین کی تعمیر میں ایسا ید طولہ حاصل ہو گیا تھا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ کاش کہ یہ کمال کسی بہتر جگہ صرف ہوتا، لیکن اس کے کمال ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا اور ذہنی ارتقاء کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مشق سے وہ قوا مضبوط ہو گئے جنہوں نے بعد میں بہتر زمانے میں بہت کام دیا۔ اسی مشق کا لازمی نتیجہ تھا کہ آگے چل کر ایک ایسا زمانہ آئے کہ ان کے استدلال کی بنیادوں کے متعلق جنہیں وہ نہایت مستحکم سمجھتے تھے تنقیدی تحقیق کی جائے۔ پہلے کسی نے اس تحقیق کی جرت نہ کی تھی، لیکن آخر میں اس کا وقت بھی آ گیا۔ ازمنہ متوسطہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انسان روح کی حیات باطنی کے مطالعہ میں مستغرق رہا۔ یونان اور روما کا ارتقاء فکر اس خیال پر رک گیا تھا کہ حیات ظاہر اور حیات باطن میں ایک موافقت ہے یا ہونی چاہیے، اور باطنی زندگی کے متعلق اس کی دلچسپی یہیں تک محدود تھی کہ فطرت اور مملکت کی خارجی زندگی سے اس کا تعلق قائم کیا جائے۔ لیکن ازمنہ متوسطہ کا ایمان اس بات پر تھا کہ شخصیت کی تقلید حیات باطنی کے حالات سے متعین ہوتی ہے۔ روح کا ارتقاء ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا، لہٰذا کوئی تعجب نہیں کہ ان حالات میں حیات روحانی کے متعلق انسان کا احساس نہایت لطیف ہو گیا۔ صوفی کا استغراق ذات نفسیات کی ارتقاء کے لیے ایسا ہی اہم تھا جیسے منطق کے لیے مدرسین کے استدلالات اور تمیزات۔ اس سے انسان پر یہ منکشف ہوا کہ دنیائے روح بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے جتنی کہ دنیائے مادہ اور انسان کا اصل ٹھکانہ دنیائے روح میں ہے۔ اس طرح سے روح اور مادہ کے عظیم الشان مسئلہ کی گہری تحقیق کے لیے ایک ایسا راستہ نکل آیا جس پر چلنا یونانیوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی زندگی کے لیے ایک ایسا باطنی تجربہ کا عالم نمودار ہو گیا جو صحیح معنوں میں اس کی اپنی ملکیت ہے اور جس میں زندگی کی خارجی قوتیں دخل انداز نہیں ہو سکتیں۔ اسی کے اندر ایک حقیقی روحانی نجات کا امکان مضمر تھا۔ بائیں ہمہ اس دور کی ایک بڑی بدقسمتی تھی کہ ان محرکات میں سے جو بذات خود آزاد اور بارور ہیں کوئی ایک بھی آزادی سے شمر نہ ہو سکا۔ اس زمانہ کے فکر میں
اس کی عمارات کی عظمت اور لامحدودیت کی طرف ایک سعی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس میں ساتھ ہی یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے علم دنیا کے تمام عناصر کو اپنی تعمیر فکر میں پتھروں اور ستونوں کی طرح استعمال کر دیا ہے۔ اس میں کا ایک عنصر ارسطو کی دنیائے فطرت ہے، اور دوسرا وہ عالم فضل جس کو مسیح نے دنیا پر ظاہر کیا، اور ان سب سے بڑھ کر سرمدی عالم تجلی میں پہنچنے کی امید۔ اس نسب العین میں ایک ہم آہنگی اور فطرت، فضل اور تجلی کا ارتقاء مسلسل پایا جاتا ہے، اس انداز سے کہ اوپر کا عالم نیچے کے عالم کا منافی نہیں بلکہ اس کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اس کوشش کا کامل مظہر تامس ایکوینس جو مدرسیت کو مکمل کرنے والا اور دنیا کے سب سے بڑے نظام آفرینوں میں ہے، دانتے کے خیالات میں بھی اسی کی روح نظر آتی ہے۔ 1323 عیسوی میں اسے بشپ بنایا گیا۔ ازمنہ متوسطہ کے دینیاتی مدارس میں اس کا لقب علامہ الہی تھا، اور اب تک بھی وہ کلیسیائے روما کا مستند مفکر شمار ہوتا ہے، کیونکہ پاپائے وقت نے 1879 میں یہ فرمان شائع کیا کہ اس کا فلسفہ تمام کیتھولک مدارس میں اساس تعلیم قرار دیا جائے۔ اس کا نظام اس قدر عظیم الشان ہے کہ اب بھی اکثر لوگوں کی نگاہوں میں وہ ہستی کے تمام عناصر پر محیط ہے اور ان کے باہمی رابطہ پر روشنی ڈالتا ہے، مگر باوجود اس کے اس میں شروع ہی سے بعض اہم نقائص تھے۔ اس قدر مختلف اطراف سے جمع کیا ہوا مواد مصنوعی طریقے سے متحد کر دیا گیا ہے۔ ارسطو سے منسوب کردہ علم طبیعی کو کلیسیا کے فوق الفطرت مفروضات سے موافق بنانے کے لیے کچھ تو اس کی حیت کو بدل دینا پڑا، اور کچھ اس سے وہ نتائج نہ نکالے گئے جو اس سے بالطبع لازم آتے تھے۔ ارسطو کے فلسفے میں وجود کو نیچے سے اوپر تک ارتقاء مسلسل بنایا گیا تھا۔ ارسطو کے اساسی تصورات عضوی زندگی کے مظاہر سے اخذ کیے گئے تھے۔ وہ فطرت کو ایک عظیم الشان عملی ارتقاء سمجھتا تھا، جس میں اوپر کے درجوں کا نیچے کے درجوں سے وہی تعلق ہے جو صورت کا مادہ سے یا ہستی بالفعل کا ہستی بالقوا سے۔ جو بات نیچے کے درجوں میں صرف ممکن یا بالقوا موجود ہوتی ہے، وہ اوپر کے درجوں میں بالفعل موجود ہو جاتی ہے۔ ارسطو خود اس پرمعنی خیال کو دور تک نہ لے جا سکا، مگر جس سمت میں اس سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ تاہم ایک دینیاتی مفکر ہونے کی حیثیت سے تامس ایکوینس کو ان نتائج سے بالکل قطع نظر کرنا پڑا۔ جس اہدیت کی طرف وہ لے جاتے تھے اس کو زبردستی دبا دیا اور اس کی جگہ ایک ثنویت کھڑی کر دی۔ یہ بات خصوصیت سے اس کی نفسیات اور اخلاقیات میں پائی جاتی ہے۔ ارسطا طالیسی نفسیات کے مطابق روح جسم کی صورت ہے۔ جو بات جسم میں محض بطور امکان پائی جاتی ہے وہ روح کی زندگی میں پوری فعلیت اور حقیقت میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن روح اور جسم کا یہ گہرا تعلق کلیسیائے مفروضات کے خلاف ہے، اور اگرچہ تھامس بحرف ارسطو کی پیروی کرتا ہے اور روح کو جسم کی صورت کہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ روح کو جسم سے ایک بالکل علیحدہ وجود خیال کرتا ہے، جیسا کہ سورہ بے مادہ کے قائل ہونے میں اس کو کوئی دریغ نہیں تاکہ فرشتوں کا وجود ممکن ہو سکے۔ اسی قسم کی ثنویت اس کی اخلاق میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ یونانیوں سے کچھ بڑی بڑی نیکیاں لے لیتا ہے، مثلا دانائی، عدل، شجاعت اور تصرف ذات۔ یونانیوں کے نزدیک یہ ہر قسم کی نیکی پر مشتمل ہیں۔ وہ ان کے ساتھ میں دینیاتی نیکیاں بھی شامل کر دیتا ہے، یعنی ایمان، امید اور عشق، جو فوق الفطرت ذرائع سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح سے نیکیوں کا قدرتی ارتقاء رک جاتا ہے، اور تامس اس سوال کو بھی نہیں اٹھاتا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ ارادہ کی وہ صورتیں جن سے دینیاتی نیکیاں سرزد ہوتی ہیں فطری نیکیوں ہی کی خاص صورتیں قرار دی جا سکیں۔ کائنات کے عام تخیل کے متعلق قدرتی ارتقاء کا تصور تخلیق اور دخل مشیت کے اعتقاد کے خلاف تھا۔ بغور دیکھو تو اس کے نظام میں جا بجا یہ روانگی پائی جاتی ہے، لیکن ازمنہ متوسطہ کا فکر اس قسم کے غور و خوض کو روکنا ہی اپنا فرض سمجھتا تھا۔ فکر کو لازماً کلیسا کی تعلیمات کے مطابق ہونا پڑتا تھا۔ اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ دنیا کے سامنے کوئی ایسا خیال پیش کر سکتا جو دینیات سے آزاد ہو۔ جب ایک دفعہ یہ اعتقاد قائم ہو گیا کہ ارسطو کا فلسفہ مدرسیت کے نظام میں علم طبیعی کا ایک نہایت موزوں نمائندہ ہے، تو ارسطو سے کسی قسم کا بھی انحراف انگشت نمائی کا باعث ہوتا تھا اور الحاد خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ ارسطو اسی انداز کا تھا جیسا کہ ازمنہ متوسطہ نے اس کو سمجھ لیا تھا۔ بالفاظ دیگر فکر و تحقیق کو زبردستی سے ایک خاص حد پر روک دیا جاتا تھا تاکہ اعتقاد کی تعمیر متزلزل نہ ہو جائے۔ ارسطو کا فلسفہ
جو اپنے زمانہ میں بڑی ترقی فکر کا آئینہ تھا، اس کی صحت کو اب ازلی اور ابدی قرار دے دیا گیا۔ باوجود اس کے حیات عضوی اور حیات روح کے مسئلہ کو اس سے بہت نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ارسطو کی حقیقی خوبی خود اس کی اپنی زندگی میں بھی انہی مسائل ہی کی تعلیم میں تھی، لیکن اس نے طبیعیات متکن کے ارتقاء کو روک دیا، جس کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ بتا سکے کہ کن ابتدائی اعمال سے اور کن قوانین عامہ کے مطابق ارتقاء سور واقع ہوتا ہے۔ ارسطو کے فلسفہ میں نقص یہ تھا کہ اس نے نشوونمائے عضوی کو فطرت کے ہر واقعہ کا نمونہ قرار دے دیا تھا۔ اس لحاظ سے وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ سور اور صفات کو بیان کر دے، بغیر اس کے کہ ان کی پیدائش کی کوئی صحیح توجیہ پیش کر سکے۔ اس طرح سے فطرت کا میکانیکی تصور، جو جدید طبیعیات کا ذریعہ بھی ہے اور مقصد بھی، پہلے ہی سے خارج از بحث ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ انسان ترقی کے راستہ سے ہٹ گیا، اگرچہ جو ذرائع ان کو میسر تھے ان سے وہ مشکلات پر غالب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اصول استناد مسائل کی آزادانہ تحقیق کو مانے تھا، اور اسی وجہ سے یہ دو عملی ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی تھی۔ لیکن استناد کے اصول میں خود ایک تناقض ہے، کیونکہ اس میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ انسانی علم اور اس کے نسب العین میں ایک ناقابل توافق مخالفت ہے۔ لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس تھوڑے سے سرمایہ فکر سے غذائے ذہن حاصل کریں، اور مصنوعی تفریقات اور استدلالات کے ذریعہ سے اس مختصر سے سرمایہ کی تعویل کلیسا کی خواہشوں کے مطابق کی جاتی تھی۔ لہٰذا کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں کہ ثروت معلومات کے لیے انسان میں ایک بڑی اشتہا پیدا ہو گئی، اور نشاط جدیدہ کے زمانہ میں ہر طرف سے آتی ہوئی دولت علم کا بڑے جوش سے خیر مقدم کیا گیا۔ ازمنہ متوسطہ میں لوگ خاص طور پر جس عالم میں مستغرق تھے، خود اس میں بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ استغراق کے ذات خود مذہبی لحاظ سے باعث پریشانی ہو گیا۔ روحانی عالم کے آزادانہ علم کا ارتقاء ناجائز قرار دیا گیا۔ علماء ظاہر صوفیوں کے متعلق بہت خبردار رہتے تھے، کیونکہ صوفیہ اپنی حیات باطنی کے سیلاب میں بہتے ہوئے اکثر اوقات جذبات کے ان حدود سے باہر نکل جاتے ہیں جنہیں کلیسیا نے جائز قرار دیا تھا۔ کلیسا وجدان باطنی کے متعلق بھی رازداری سے اتنا ہی دور تھا جتنا تجربہ ظاہری کے متعلق اس کا یہ خیال تھا کہ انسانوں کے لیے یہ خطرناک ہے کہ وہ اپنے باطن میں غوطہ زنی کریں اور ہستی اعلیٰ سے رابطہ بے واسطہ پیدا کریں، کیونکہ اس میں ان کے کلیسا سے آزاد ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اسے خیال تھا کہ علم ذات میں بھی علم فطرت کی طرح روحانی آزادی کا امکان ہے، اور اس میں بھی کائنات کا جو تصور قائم ہوتا ہے وہ دینیات سے مختلف ہے۔ تاہم صرف مطالعہ باطن کی اس بزدلانہ تجدید نے ہی وجدان روحانی کی ترقی کو نہیں روکا۔ یہاں بھی دو رنگی نے اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنے دیا کہ نفس میں بھی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، اور نفس اور طبیعی پہلوؤں میں ایک فطری ارتباط بھی ہے۔ فطرت کا ایک آزادانہ اور جامع تصور قائم ہونے سے پہلے روح کی زندگی کو بھی پورے طور پر سمجھنا مشکل تھا۔ لہٰذا نشاط جدیدہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک ایسا دور ہے جس میں ازمنہ متوسطہ کے تصور حیات کی یک طرفہ اور قیود کے بالمقابل نئے تجربات اور نئے نکات نظر ظہور پذیر ہوئے۔ نشاط جدیدہ میں خواہ کتنے ہی مختلف قسم کے مذاہب ہمارے سامنے آئیں، لیکن ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ فطرت کے متعلق بڑی سرگرمی اور اس پر بڑا اعتبار پایا جاتا ہے۔ ہستی کا ایک موحدانہ تصور قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسانی زندگی کو مطابق قانون ہر طرح جائز قرار دیا جاتا ہے۔ نشاط جدیدہ نے پہلے فطرت انسانی کے حقوق کا ادعا کیا، اور بعد میں اسی سے ایک نیا تصور فطرت اور ایک جدید طریقہ تحقیق پیدا ہو گیا۔ پہلا باب ختم ہوا۔